کیا عمران خان کی جیل سے ہسپتال منتقلی ایک تاریخی ایونٹ بننے جا رہا ہے؟ بیماری پر جیل سے ہسپتال منتقلی، کیا یہ سہولت ہر قیدی کے لیے ہوتی ہے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کوئی نقص ہے یا کسی کی نیت میں؟ اگر سیاسی سرگرمیاں نہ کریں تو بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہی وہ آفر تو نہیں جو پہلے حکومت کرتی تھی؟ حکومت نے فیصلے کے خلاف نیا کارڈ کیوں کھیلا؟ پس پردہ کیا چل رہا ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ عمران خان کے لیے جیل کا دروازہ کھلنے والا ہے تو شاید آپ کہیں گے کہ کیا عمران خان رہا ہونے جا رہے ہیں؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک ایسا حکم دے دیا ہے جس نے عمران خان کی قید، صحت اور آئندہ کے حالات کے حوالے سے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم صرف ہسپتال منتقل کرنے کا حکم نہیں، بلکہ ماہر ڈاکٹرز کا میڈیکل بورڈ، مکمل طبی معائنہ اور پھر سارا ریکارڈ عدالت کے سامنے پیش کرنے کا بھی حکم دیا۔ سپریم کورٹ نے ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظمیٰ خان کو طبی عمل میں شامل رہنے کی اجازت دی۔ اہل خانہ سے ہفتے میں ملاقات، بیٹوں سے ہفتے میں 2 مرتبہ ٹیلی فون پر گفتگو کرانے کا بھی حکم دیا۔ لیکن یہاں ایک ایسی بات ہے جو شاید بہت سے لوگ نظر انداز کر رہے ہیں۔ عمران خان ہسپتال جائیں گے، مگر کیا وہ آزاد ہوں گے؟ کیا ہسپتال پہنچتے ہی ان کی قید ختم ہو جائے گی؟ کیا وہ اپنی مرضی سے ہسپتال سے باہر جا سکیں گے؟ کیا ان سے ملنے کے لیے لوگوں کی قطاریں لگ جائیں گی؟ یا پھر ہسپتال کا کمرہ بھی جیل کی طرح ریاستی تحویل میں ہوگا؟ اب ذرا اس سے بھی آگے کی بات سنیں۔ عدالت نے حکومت سے صرف آج کی طبی حالت نہیں پوچھی، بلکہ عمران خان کی گرفتاری کے وقت سے اب تک کا مکمل طبی ریکارڈ مانگ لیا ہے۔ کون سے ٹیسٹ ہوئے، کون سی ادویات دی گئیں، کیا علاج فراہم کیا گیا، کون سی طبی سہولتیں دی گئیں، اور گزشتہ 3 ماہ میں عمران خان اور ان کے اہل خانہ کی کتنی ملاقاتیں ہوئیں۔ یعنی عدالت نے معاملے کو صرف عمران خان بیمار ہیں یا نہیں یہاں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ سوال کہیں بڑا کر دیا ہے۔ گرفتاری کے بعد ان کے ساتھ طبی طور پر کیا ہوا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں سے اس پوری کہانی میں اصل سنسنی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اگر میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کچھ ایسا سامنے لے آتی ہے جس کے بعد عدالت سمجھتی ہے عمران خان کو مزید طبی نگرانی کی ضرورت ہے، تو پھر کیا ان کا ہسپتال میں قیام طویل ہوگا؟ اب حکومت اس حکم پر نظر ثانی کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا چکی ہے، تو کیا معاملہ ایک نئے قانونی محاذ میں داخل ہو جائے گا؟ ایک بات اور، سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اسپتال میں عمران خان کی موجودگی کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہوگی، یعنی ہسپتال ہی رہے گا، سیاسی میدان نہیں بنے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جذبات سے ہٹ کر بالکل سادہ انداز میں سمجھیں گے کہ سپریم کورٹ کے اس حکم کا اصل مطلب کیا ہے، عمران خان کو ہسپتال میں کیا ملے گا، کیا نہیں ملے گا، ان کی سیکیورٹی کیسے ہوگی، کون ان سے مل سکے گا، ان کی بیٹوں سے بات کتنی مرتبہ ہو سکے گی، ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظمیٰ خان کا کردار کیا ہوگا، اور سب سے اہم 16 ستمبر تک ہسپتال میں قیام کی بات کہاں سے آئی، اور اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے، یہ صرف ہسپتال جانے کی خبر نہیں، یہ اس بات کا بھی امتحان ہے کہ عدالت، حکومت، جیل انتظامیہ اور طبی نظام اس حکم کو عملی طور پر کیسے نافذ کرتے ہیں۔ آئیے اس پوری کہانی کو ایک ایک پرت کھول کر سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے سیدھی سی بات، سپریم کورٹ نے عمران خان کو علاج اور طبی معائنے کے لیے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عدالت نے حکومت کو کہا ہے کہ یہ منتقلی 48 گھنٹے کے اندر عمل میں لائی جائے، لیکن عدالت نے صرف ہسپتال کا نام نہیں دیا، اس نے علاج کا طریقہ کار بھی واضح کیا۔ ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے گا، اس بورڈ میں مختلف شعبوں کے ماہر ڈاکٹرز ہوں گے، فزیشین، جنرل سرجن، انٹرنل میڈیسن اسپیشلسٹ، آئی اسپیشلسٹ اور کارڈیولوجسٹ۔ یعنی ایک ڈاکٹر کا معائنہ نہیں بلکہ مختلف شعبوں کے ماہرین مل کر عمران خان کی صحت کا جائزہ لیں گے۔ اسی بورڈ کے سامنے عمران خان کی سابقہ رپورٹس اور موجودہ میڈیکل صورتحال رکھی جائے گی۔ عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان کو طبی عمل میں شامل رہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح ان کی ہمشیرہ ڈاکٹر عظمیٰ خان بھی طبی معائنے اور علاج کے عمل میں شریک رہ سکیں گی۔ یہ بات اس لیے اہم ہے کیونکہ عدالت نے طبی عمل کو ایک طرف حکومتی نگرانی تک محدود نہیں رکھا، خاندان کی طرف سے موجود ڈاکٹرز بھی اس عمل کا حصہ ہوں گے۔ علاج کے اخراجات، عدالتی ہدایت کے مطابق یہ اخراجات عمران خان کے خاندان کی جانب سے برداشت کیے جائیں گے۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف، کیا عمران خان ہسپتال منتقل ہوتے ہی آزاد ہو جائیں گے؟ جواب ہے نہیں، اور یہ بات بہت واضح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علاج کے لیے جیل سے اسپتال منتقل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ قیدی کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی، وہ ریاست کی تحویل میں ہی رہتا ہے،
यानी जेल की इमारत से अस्पताल की इमारत तक मुंतकिली होती है, कैद की कानूनी हैसियत लाजमन खत्म नहीं होती। अस्पताल में भी सिक्योरिटी होगी, आने जाने वालों की निगरानी होगी, गैर मुतल्लिका लोगों को रसाई नहीं होगी। इमरान खान अपनी मर्जी से अस्पताल के बाहर नहीं जा सकेंगे। यहाँ एक दिलचस्प फर्क जरूर होगा, जेल में जहाँ बुनियादी तौर पर जेल इंतजामिया और महदूद तिब्बी सहूलतें होती हैं, वहीं अस्पताल में माहिर डॉक्टर्स, जदीद तिब्बी आलात, टेस्ट, लेबॉर्ट्री और मखसूस इलाज की सहूलत मौजूद होगी, लेकिन साथ ही सिक्योरिटी का हिसार भी होगा। और यही वो अजीब इम्तजाज है जो इमरान खान के अस्पताल क़याम को आम मरीज के अस्पताल क़याम से बिल्कुल मुख्तलिफ बना देता है। अब इमरान खान के हामियों के जहन में सबसे बड़ा सवाल आया होगा, क्या अब सब लोग इनसे मिल सकेंगे? तो इसका जवाब भी नहीं में है। अदालत ने अहले खाना के लिए हफ्ते में 1 मुलाकात की हिदायत दी है, जबकि इनके बेटों से हफ्ते में 2 मरतबा टेलीफोन पर गुफ्तगू की सहूलत फराहम करने का हुक्म दिया है। मुलाकात का एक वाज़ेह फ्रेमवर्क मौजूद होगा। अस्पताल का मतलब ये नहीं कि दरवाजे हर शख्स के लिए खुल जाएंगे। सिक्योरिटी और अदालती हदायत के मुताबिक मुलाकात होगी। और यहाँ एक और बात इंतहाई अहम है, अस्पताल में किसी जलसे, एहतजाज या ऐसी सरगर्मी की इजाज़त नहीं होगी जिससे दूसरे मरीज या अस्पताल के मामूल में खलल पड़े। अब जरा इस हुक्म के सबसे संजीदा हिस्से पर तवज्जो दें। अदालत ने इमरान खान का मुकम्मल तिब्बी रिकॉर्ड तलब किया है, सिर्फ 1-2 रिपोर्ट्स नहीं बल्कि गिरफ्तारी के वक्त से अब तक की तिब्बी तफसीलात, टेस्ट रिपोर्ट्स, अद्वियात, मुआयने और इलाज की सहूलियात। ये रिकॉर्ड सामने आने के बाद अदालत के पास इमरान खान की सेहत के बारे में ज़्यादा मुकम्मल तस्वीर होगी। इसी के साथ अदालत ने गुज़श्ता 3 माह की खानदान से मुलाकातों की तफसीलात भी तलब की। इसका मतलब ये हुआ कि अदालत मामले को एक बड़े तनाजुर में देख रही है। नाज़रीन, अब आपको कहानी का दूसरा रुख भी बताते हैं। हुकूमती हलकों की जानिब से यह मौक़िफ़ सामने आया है कि जेल में मौजूद कैदियों के इलाज के लिए कानून में तरीक़ाकार मौजूद है, इसीलिए हुकूमत ने अपना कार्ड खेल लिया है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। जी बिल्कुल दुरुस्त सुना आपने। हुकूमत अभी इस मामले पर बैकफुट पर नहीं गई, बल्कि इस पर बड़ी अदालत से रजू कर लिया है, जिससे मामला मजीद दिलचस्प होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है तो दूसरी तरफ हुकूमत का कानूनी मौक़िफ़। इमरान खान के वकील की जानिब से ये बात सामने आई है कि अदालती हुक्म की रोशनी में इनका अस्पताल क़याम 16 सितंबर तक बरकरार रहने की तवक्को है, लेकिन असल फैसला मेडिकल रिपोर्ट्स और आइंदा अदालती कार्रवाई के बाद सामने आएगा। यानी 16 सितंबर कोई ऐसी आखिरी लकीर नहीं जिसके बाद लाजमन एक ही फैसला होना हो, बल्कि इस दौरान मेडिकल बोर्ड की राय, तिब्बी रिकॉर्ड और अदालत के सामने आने वाली मालूमात अहम किरदार अदा कर सकती हैं। फिर अदालत फैसला कर सकती है कि इमरान खान को मजीद अस्पताल में रखा जाए या उन्हें दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया जाए। नाज़रीन, इमरान खान को अस्पताल जाने का रास्ता मिल गया। ये उनके लिए तिब्बी एतबार से एक बड़ी सहूलत है, लेकिन कैद खत्म नहीं होगी, सिक्योरिटी खत्म नहीं हुई, रियासती तहवील खत्म नहीं हुई, सियासी सरगर्मियों की इजाज़त भी नहीं मिलेगी। क्योंकि अब सवाल ये नहीं कि इमरान खान जेल से अस्पताल जाएंगे या नहीं, सवाल ये है कि अस्पताल से इनका अगला सफ़र कहाँ होगा, वापस जेल, मजीद इलाज के लिए अस्पताल, या मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट कोई ऐसा नया मोड़ ले आएगी जिसका आज किसी को अंदाज़ा नहीं। रही बात हुकूमत की, तो इसके एक्शन के बाद क्या निकलेगा, ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत और अदालती मंजरनामे में एक नई बहस को जन्म दे सकते हैं।